اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بارے میں دیکھا تھا، کیسے دیکھا تھا ان کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا اور کیسے ان کو خواب آتا ہے نبی کا کہہ کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے تکلیفوں کے بارے میں سنتے ہیں، کیسے جیسے کہ ان کے جو خلاف تھے، اپوزٹ تھے مسلمانوں کے مشرک، ان کے ہیڈ تھے ابو سفیان۔ یہ جو ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، کیونکہ آپ دیکھیے نا، آپ کو جیسے میں مثال دے کر سمجھاتی ہوں، جیسے کہ ہندوؤں میں یا پنڈت کی یا پھر کرسچینس میں فادر کی بیٹی اگر اسلام قبول کرے تو ان کو کتنا مشکل ہوگا، ہے نا، کیونکہ وہ بڑے ہیں ان کے مذہب کے، اور ان کے جو مذہب کے بڑے ہیں ان کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا تو بہت مشکل ہوگا ان لوگوں کے لیے، اس بچیوں کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ ان کے ایک تو والد بہت پریشرائز کریں گے اور بہت ایک سوسائٹی۔ تو یہاں پر سیم حال تھا، لیکن جو اگر کوئی عام انسان قبول کرتا تو مشکل ہوتی، لیکن اتنی نہیں جتنا بڑے کی بیٹی اسلام قبول کرتی، یعنی کہ ان کے مذہب کے بڑے کی بیٹی۔ تو یہاں پر جو ابو سفیان تھے یہ مشرک تھے، یہ ان کے بڑے تھے، صرف مشرک ہی نہیں تھے، ان کے لیڈر تھے۔ اور یہاں رملہ بنت ابی سفیان جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ ان کی بیٹی تھی، تو ان کو اور بھی زیادہ مشکل ہو رہی تھی، تو یہ بہت زیادہ مشکل میں تھی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے اس بارے میں، تو وہ خط لکھتے ہیں حبشہ کو، جہاں کے راجہ نجاشی ہوتے ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں کہ آپ ام حبیبہ سے پوچھیں، میرے نکاح کا پیغام بھیجیں، اگر اس کو پسند ہوگا تو آپ میری طرف سے وکیل بن جائیں اور یہ نکاح کرا دیں۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی موجود نہیں اس نکاح میں، اور یہ نکاح ہو رہا ہے۔ تو ایسے آن لائن نکاح آج کل جو ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں ہو گیا تھا آلریڈی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح آلریڈی ان کے مطلب جیسے کہ آج کل کی آن لائن ٹائپ ہی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود نہیں ہیں اور ان کے طرف سے وہ ایک شخص کو وکیل بناتے ہیں، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وکیل بناتے ہیں حبشہ کے راجہ نجاشی کو۔ تو نجاشی کو بھیجتے ہیں، تو جب یہ نجاشی ابرہہ کہہ کر ایک غلام عورت ہوتی ہے، اس کے ذریعے پیغام ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تک بھیجتا ہے کہ اے ابرہہ، جاؤ جا کر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا نکاح کا پیغام تمہیں بھیجا ہے کہہ کر۔ تو وہ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو بتاتی ہیں تو اتنے خوش ہو جاتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے جسم پہ جتنا بھی سونا تھا وہ قربان کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ابرہہ کو دے دیتی ہیں۔ یعنی کہ اس زمانے میں ہوتا تھا اگر کوئی بھی خوش ہو جائے کوئی بھی خبر سے تو اس کے پاس جو بھی ہے وہ دے دیتا تھا، جیسے کہ اس زمانے میں اگر ان کے ہاتھ میں سونا ہے یا پھر ان کے پاس کچھ نہیں یا پھر ان کی قمیض ہے تو وہ بھی دے دیا کرتے تھے، یہ بہت زیادہ خوشی بتانے کے لیے وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ نکاح کے لیے منظوری دیتی ہیں۔ تو یہ جو نبی کے ذریعے جو نکاح کا پیغام آیا ہے حبشہ کے راجہ نجاشی کی طرف، تو نجاشی کیا کرتے ہیں، ایک دعوت کرتے ہیں نکاح کی، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تمام جتنے بھی مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کو، سب کو بلاتے ہیں اور نکاح پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ہماری اس ماں کو سب سے زیادہ مہر دیا گیا تھا، 400 دینار دیا گیا تھا، یعنی کہ سب کو 400 درہم، یعنی کہ سب کو 400 چاندی کے سکے دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور یہاں پر کون، حبشہ کے جو راجہ نجاشی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور یہ نکاح کرا رہے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر دے رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ مہر تھا، یعنی کہ اگر آج کل حساب کیا جائے تو یہ مہر کروڑوں میں ہوگا، سبحان اللہ، اتنا زیادہ مہر نہ مانگے۔ تو یہ 400 سونے کے سکے ہوتے ہیں ان کا جو مہر ہوتا ہے، اور سب سے ہماری تمام ماؤں میں سب سے زیادہ مہر ان کا تھا، کیونکہ یہ نجاشی نے دیا تھا، اور یہ
بہت اچھا نکاح ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کو بلاتے ہیں اس دعوت میں اور نکاح پڑھاتے ہیں۔ نجاشی جب نکاح ہوتا ہے تو سب جانے لگتے ہیں، لیکن نجاشی کہتے ہیں نہیں نہیں، انبیاء، کیونکہ وہ عیسائی تھے پہلے لیکن وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے جب تک یہاں پر ایک دعوت کھا کر نہ جاؤ، ولیمے کی دعوت، کیونکہ یہ انبیاؤں کی سنت ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے وہ ولیمہ کرتے ہیں کہہ کر۔ سبحان اللہ، ان کو کتنا علم تھا دیکھیے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محبت بھی بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ پر یہ بادشاہت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے آ جاتا، یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ بادشاہ ہے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہہ کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو ویسی ہی پھر عزت بھی دینا چاہتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی بادشاہوں کو خط لکھے کہ اسلام قبول کرو، لیکن کسی نے نہیں کیا، بس بہت ساروں نے عزت احترام دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تحفے تحائف بھیجے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، خسرا کے بادشاہ نے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ نجاشی بہت زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو اتنی عزت دے کر، چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اپنا وکیل بنا سکتے تھے، ان کے خود کے چچیرے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنر دینا چاہتے تھے حبشہ کے جو راجہ ہے وہ نجاشی کو۔ تو اس طرح نجاشی کیا کرتے ہیں، پھر یہ ولیمے کی دعوت ہو جاتی ہے، اور بہترین عالی شان ولیمے کی دعوت تھی۔ سوچئے بادشاہ کے گھر میں کیسی ہوگی ولیمے کی دعوت، تو بالکل ویسے عالی شان تھی، اور تمام مسلمان بہت اچھا کھاتے ہیں اور یہ دعوت ہو جاتی ہے۔ اور صرف اتنا ہی کر کر نجاشی بس نہیں کرتے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ذمہ داری دے دی، میں نے اس کو ختم کر دی کہہ کر، نکاح کروا کر، بلکہ وہ ولیمے کی دعوت بھی کرتے ہیں، اور وہ ابرہہ جو ایک غلام عورت ہے ان کو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجتے بھی ہیں تاکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کر سکے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتی ہیں ابرہہ سے، اور کہتی ہیں کہ اے ابرہہ، تم میری اتنی خدمت کرتی ہو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو ابرہہ کہتی ہیں کہ اے ہماری ماں ام المومنین، آپ میرا سلام پہنچا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہہ کر۔ سبحان اللہ، دیکھیے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی استقامت بھی دیکھیے، ان کا نکاح تو ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن انہیں نہیں پتہ کہ وہ نبی سے کب ملیں گی کہہ کر۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح جب ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے اس نکاح کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے یہ نکاح کہہ کر۔ سبحان اللہ، یعنی کہ وہ اپوزٹ ٹیم سے، وہ اپوزٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف اپوزٹ ہی نہیں بلکہ بڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت اور احترام کرتے تھے، یعنی کہ ان کی نسل اور ان کی شخصیت کے بارے میں بہت متاثر تھے، تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، یعنی کہ میری بیٹی کا نکاح بہت اچھے شخص سے ہوا ہے کہہ کر۔ پھر ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد حکم دیتے ہیں جتنے بھی وہاں پر لوگ ہیں حبشہ میں، سب لوگ ہجرت کر کے آ جائیں، تو جعفر رضی اللہ عنہ 17 فیملیز کو لے کر آتے ہیں، اور ان میں ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نکاح کے 5 یا 6 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، 7 ہجری میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں بتاتی ہیں، جو بھی ان کا نکاح کیسے ہوا، کیسے نجاشی نے ان کا نکاح کروایا، کیسے انہوں نے ان کا مہر دیا، اور کیسے ابرہہ ایک غلام کو انہوں نے تحفے میں دیا کہہ کر، جتنے دن وہ حبشہ میں تھی تب تک ابرہہ کہہ کر ایک غلام نے ان کی خدمت کی، اور کیسے انہوں نے سلام بھیجا کہہ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو بھی میرا سلام، رحمتیں اور برکتیں ہوں کہہ کر۔ سبحان اللہ، اس کو بھی اللہ کی۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجتے ہیں درود پڑھ کر،
تو فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک فرشتے کو اپوائنٹ کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچائے گا۔ یہاں پر یہ ابرہہ سلام کر رہی ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پہنچا رہی ہیں، سبحان اللہ، جیسے کہ ایک فرشتے کا کام کر رہی ہیں یہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا ہر ایک قصے سنتے، یہ نہیں کہتے کہ میں تو نبی ہوں، میرے پاس تمہارے قصے سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے کہہ کر یہ کبھی نہیں کہتے تھے۔ جب بھی ان کی بیویاں کوئی بھی چیز سناتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غور سے سنا کرتے۔ یہ بہت احترام کی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اگر کسی کو اٹینشن دیتے ہیں تو وہ بہت اسپیشل فیل کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو ایسا اسپیشل فیل کراتے تھے، جب بھی کوئی بات کرتا تو اس کو بہت اٹینشن کے ساتھ سنتے تھے، سبحان اللہ۔ تو صلح حدیبیہ ہوتا ہے، اور یہ صلح حدیبیہ کس وجہ سے ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عمرہ نہیں کرنے دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک معاہدہ کرتے اور یہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، اور ان کے بڑے کون ہیں؟ ابو سفیان ہیں، سبحان اللہ، یہاں مشرک کے بڑے ابو سفیان ہیں۔ اب یہاں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں، اور ادھر دو طرف ہے، اور یہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ یہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں پر بہت ناانصافی والا معاہدہ تھا، پھر بھی مشرک ہی اس معاہدے کو توڑتے ہیں۔ تو جب یہ توڑتے ہیں، اور ابو سفیان ان کے بڑے ہیں، تو اب یہ ڈر جاتے ہیں کہیں یہ، کیونکہ ان کے لوگوں نے اب یہ معاہدہ توڑا ہے کر یہ ڈر جاتے ہیں اور فوری مدینہ جاتے ہیں، اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا کہہ کر، تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر بھی وہی کرتے ہیں، اور وہ پھر عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر بھی وہی کرتے رضی اللہ عنہ، پھر وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تو وہ کچھ نہیں کرتی، سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ دیکھیے نہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کے قریب ہیں ان کے راستوں سے جا رہے ہیں۔ پھر یہ آخری میں اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جیسے ابو سفیان کو دیکھتی ہیں تو وہ ایک بستر پہ، مطلب اس زمانے میں بستر پتوں کے بنے ہوتے تھے، پتوں کے اور لکڑیوں کے، جو ناریل کے جو پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اس چیز کے بنے ہوتے تھے، تو یہ کیا کرتی ہیں جلدی جلدی اس کو فولڈ کرتی ہیں اور وہ زمین پر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھ کر ابو سفیان کہتے ہیں کہ تم بہت عجیب حرکت کر رہی ہو، کیا یہ پلنگ مجھ سے اچھی ہے، یا میں اس پلنگ کے لیے، یا میں اس پلنگ سے بہتر ہوں؟ تو وہ کہتی ہیں یعنی کہ جو تم نے بچھایا تھا وہ صبح صوفے کے جیسا اور رات پلنگ کے جیسا استعمال کرتی تھی، صرف ایک سادہ سا جو تھا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک صاف ہیں، یعنی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، اب وہ ان کی بیوی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور یہ تمہارے لیے سوٹ نہیں کرتا، یعنی کہ یہ بہت بہترین بستر ہے اور تم اس کے قابل نہیں ہو والد کہہ کر، سبحان اللہ۔ اور وہ غصے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر کتنی احترام کر رہی ہے اپنے شوہر کی، اور اگر شوہر نبی ہو اور والد ایسا مشرک ہو تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ تو اور یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس طرح کرتی ہیں، اور یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آتی ابو سفیان کو، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور ابو سفیان اب فتح مکہ ہوتا ہے، اور یہاں پر ابو سفیان اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں تو کیونکہ یہ بڑے تھے، یا جو مشرک ہیں ان کے بڑے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آلموسٹ سبھی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ جہاں کے لیڈر جو بڑے جھک جاتے ہیں نا تو وہاں کے سب لوگ بھی جھک جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے بیٹے معاویہ اور ان کے بیٹے یزید یہ سب اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو وہ سجدہ کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی شکر گزار، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنا چاہتے، کوئی بھی چیز آپ کو خوشی کی ملتی ہے تو فوری سجدہ کریں، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے اللہ سے اپنی شکر گزاری ادا کرنے، مطلب اب بتانے کا۔ تو اس طرح وہ سجدہ کرتی ہیں اور وہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو مجھے میرے والد، میرے شوہر اور میرے بھائی کی صحبت نصیب فرما، لمبی صحبت نصیب فرما۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ام حبیبہ تم جو چیز مانگ رہی ہو وہ اللہ نے آلریڈی لکھ چکے ہیں، یعنی کہ تم عمر کے بارے میں لمبی صحبت مانگ رہی ہو، یعنی کہ تم لوگ ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، تم جتنا جیو گی وہ سب لکھا ہوا، لیکن بہتر ہوتا اگر تم مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی
اور میرے والد دونوں کو بھی عذاب قبر سے بچا لے یا پھر جہنم کی آگ سے بچا لے کہہ کر، یعنی کہ دیکھیے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ آپ کی دعا کا حصہ زیادہ تر آپ کے آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ پہلے ہی زیادہ دنیا میں ڈوب کے ہوتے ہیں، اور اب ہماری دعاؤں کو بھی ہم لوگ اور بہت زیادہ دنیا کی چیزوں سے بھر دیتے ہیں۔ اس میں سے آدھے سے زیادہ حصہ آخرت کو دیجیے، جیسے کہ اللہ مجھے اچھی موت نصیب فرما، موت کے وقت میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری رکھ اور اسی پر اپنی زندگی بھی گزارنے کی توفیق دے، عذاب قبر سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، حساب کتاب کو آسان کر دے، اور بغیر حساب کے بغیر عذاب کے مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور عرش کے سائے میں عطا کر، اپنی رحمت سے عطا کر۔ مطلب یہ ساری دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے، یہ آخرت کے لے کر ریلیٹڈ ہے، تو یہ مانگنی چاہیے ہمیں۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں ہماری ماں کو کہ زیادہ تر اپنی دعا کا حصہ کیا رکھو، کہ آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں فکر مند ہو کہہ کر، کیونکہ ہم یہ دنیا آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بہت بڑے راجہ بن چکے، یعنی کہ آلریڈی تھے مدینے کے، اب پورے سعودی عرب کے کنگ بن چکے، بادشاہ بن چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب بلاتے ہیں ان کو کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں، آپ ہمارے گھر میں آئیں۔ پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ جاتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس، اور وہیں پر ٹینٹ ڈالتے ہیں، وہاں پر کوئی گھر نہیں ہوتا، وہاں پر ٹینٹ ڈالتے ہیں اور وہاں پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے پاس ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا دیکھیے نا ایک ایسی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی اس بیوی سے کہ تم نے جتنی مشکلیں سہیں میرے ساتھ نبی بنتے وقت، کہ کتنی مشکلیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمام چیزوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو جس مصیبت اور جس مشکل تم نے سہا ہے میرے ساتھ، آج وہ خوشی ہمیں ملی ہے، آج فتح مکہ یہ سب نے اسلام قبول کر لیا کہہ کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہ زندہ نہیں ہے، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس، اور یہ لیڈر ہے، اور سب ان کو بلا رہے ہیں کہ اپنے گھر میں اگر کوئی لیڈر آئے، جیسے کہ کوئی منسٹر آ جائے، تو آپ کہیں گے کہ میرے گھر آئے، میرے گھر آئے، لیکن وہ کیا کرتے؟ وہ اپنی مری ہوئی بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس مومنٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ کیسے وہ اس چیز کے لیے انہوں نے بہت ساری مشکلیں دیکھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور آج یہ مکہ کے تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہہ کر وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ جا کر اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے دو حدیثیں بھی روایت ہے، جیسے کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد اگر 4 نوافل پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا کہہ کر، یہ والی ایک حدیث، اور دوسری بھی کہ اگر آپ دن میں پورے 12 رکعت نوافل پڑھتے ہیں پورے دن میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا کہہ کر، یہ دونوں حدیثیں بھی ہماری اس ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور امید کرتی ہوں الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کل ہماری دوسری ماں کے بارے میں دیکھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ سنیے اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ یہ آخری 10 راتیں آ رہی ہیں، ہمیں زیادہ سننا چاہیے نہ کہ کم، اور دوسرے تک زیادہ سے زیادہ پہنچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔